آگے ہیں جناب اس کے فائدے۔ وعدہ خلافی کرنا سخت جرم ہے، اور نبی علیہ السلام سے وعدہ خلافی کرنا اور بھی بہت سخت، اور رب تعالیٰ سے بے وفائی کرنا بڑا ہی سخت جرم ہے۔ تو جو مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے بے وفائی کرتے تو وہ اپنی اصلاح کر لے۔ جس کی بات کا ٹھیک نہیں اس کے باپ کا ٹھیک نہیں، جس کی بات کا ٹھیک نہیں اس کے باپ کا ٹھیک نہیں، مطلب وہ جس طرح کہتے نا، جو بندہ کسی محسن کا شکر گزار نہیں تو وہ خدا بندے قدوس کا کبھی نہیں شکر ادا کر سکتا۔ عالم بھی عمل اور جاہل برابر ہیں، بلکہ ایسے عالم کی سزا سخت ہے، کیونکہ جاہل تو کسی قدر معذور بھی ہے، یعنی اس کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ زبانی واز صرف کان تک اور دل کا واز دل تک پہنچتا ہے، یعنی بے عمل عالم کا واز اثر نہیں کرتا، لوگ سن کر بھول جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ولی جب زبان مبارک کھلاتا تھا اگلے کی بگڑی بن جاتی۔ بے عمل عالم دن رات تقریراں کرتا رہے تو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ یہ زبانوں کا بہت بڑا تاثیر ہوتی ہے۔ اگر کتاب اللہ پر عمل نہ ہو تو اس کا چومنا چاٹنا ظاہری طور پر اس کو پڑھنا بیکار ہے، جیسا کہ ان یہودیوں کے حال سے معلوم ہوا۔ وہی بات نہ جناب، یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی تو لمحہ فکری ہے نہ جناب۔ قرآن پاک کو چوم لیا، چٹ لیا، سینے سے لگا لیا، تو اس کی تعلیمات کی پرواہ نہ کی، تو پھر مسلمان اور یہودی یہ آپس میں دیکھ لے کہ میں کس کنارے میں ہوں۔ کہ بغیر عمل قرآن شریف کی تعظیم ان کے لیے کچھ کام نہ آئی۔ اگر طبیب کا نسخہ ستھرے غلاف میں لپیٹ کر رکھا جائے، روزانہ اس کو پڑھ لیا جائے، مگر اس پر عمل نہ ہو تو کبھی فائدہ نہیں دے گا۔ مگر خیال رہے کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو کتاب اللہ کو حق نہ جانے، ٹھیک ہے جناب، یا بے دھڑک اس پر عامل نہ رہیں، جیسے کہ یہودیوں کا حال ہے۔ جو گنہگار مسلمان نادانی سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے قرآن پاک پر پورا عمل نہیں کرتا، پھر اپنے کو قصور مند بھی مجرم بھی جانتا ہے، تو اب تو ماشاءاللہ سارے بخت والے بیٹھے ہیں، اور جب داڑھی مبارک کی کوئی ترغیب دیتا ہے نا تو لوگ طرح طرح کے، آپ نے بھی سنا ہوگا یار داڑھی مبارک کا بہت بڑا جو ہے نا احترام ہے، اس کا بہت بڑا جو ہے نا رکھ رکھانا ہوتا ہے، تو اس طرح یعنی کہ عجیب و غریب باتیں کر کے جو ہے نا وہ ٹال دیتے ہیں، مطلب ہے داڑھی کا بہت بڑا عزت رکھنی پڑتی ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔ بات سمجھیں، جو مسلمان نادانی سے قرآن پاک پر پورا عمل نہیں کرتے، بے وقوفی سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، پھر عمل نہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو قصوروار بھی سمجھتے ہیں، اس کے لیے قرآن پاک کی تعظیم، اس کی تلاوت، اس کو دیکھنا ضرور ثواب کا باعث ہے۔ تو یہ بھی اس طرح ہے، یعنی کہ داڑھی مبارک جو نہیں رکھتے، یوں کہو کہ ہمارا دل بے ایمان ہے، ہم اس لیے نہیں رکھ رہے۔ ہم تو آپ کو یہ مثال اکثر دیتے رہتے ہیں، اور پھر اس کو رٹا بھی کریں تاکہ کسی کے ساتھ بحث بھی کرنی پڑ جائے تو آپ کو فائدہ بھی دے۔ کلمہ شریف کی شان زیادہ ہے کہ داڑھی مبارک کی جناب؟ کلمہ شریف کی زیادہ نہ جناب۔ اور کلمہ شریف پڑھ کے بندہ جھوٹ بولی جا رہا ہے، اپنا حرام کھائی جا رہا ہے، والدین کو تکلیف دی جا رہا ہے، ہمسایوں کو تکلیف دی جا رہا ہے، یعنی کہ کون سا گناہ ہے جو نہیں کر رہا؟ تو وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ تو نے کلمہ شریف کی دھجیاں اڑائی جا رہے ہیں، کلمہ شریف پڑھ کے تو یہ کام کرتا ہے۔ داڑھی مبارک رکھ لے تو وہ کہتا ہے داڑھی مبارک رکھ کر جو ہے نا پھر بہت بڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے، اس کا جو ہے نا پورا ادب کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا ماں حاصل کلمہ لحاظ تو کلمے پر چاہیے تھا نا جناب۔ جب کلمے پر تو لحاظ نہیں کر رہا تو پھر داڑھی مبارک کا کیوں بہانہ بناتا ہے؟ بندہ یوں کہے کہ یار داڑھی مبارک بالکل سنت ہے، سنت ہے، بہت بڑی تاکیدن سنت ہے، یوں سمجھیں کہ ہم آپ کو عرض کریں میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک، آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک، جتنے انبیاء والمرسلین پاک ہستیاں ہیں، سب کی داڑھی مبارک کیا ہے؟ سنت۔ آپ اندازہ لگیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کا نبی ہر لحاظ سے خوبصورت ہوتا ہے، ہر لحاظ سے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے معاذ اللہ اربت اگر داڑھی مبارک رکھنا کسی کی شکل صورت میں اگر کمی لاتی تو کیا اللہ رب العزت اپنے محبوب کے چہرے انور پر داڑھی مبارک سجاتا؟ بندہ یہیں سے چھوٹے چھوٹے
بات تو وہی ہے کہ ہم کے تو کبھی دین کے باتوں پر تدبر بھی نہیں کرتے. تو اسلم صاحب آپ بہت بڑے خوش قسمت ہیں. میں رات بھی سوچ رہا تھا ہماری گفتگو چلو کسی نہ کسی پر آپ پر اثر کر گئی. آپ بہت بڑے سعادت مند. بابا جی نے داڑھی برک رکھی ہو نا چھوٹی بڑی سے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. بہت بڑی سعادت کی بات ہے. مالک جس کے دل میں یہ باتیں ڈال دے پھر وہ عمل کی طرف راغب ہو جائے. یہی تو اس کو تو ہدایت کہتے ہیں. اور ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی ایک حرف پڑھنے میں 10 نیکیاں ہیں. محبوب کا نام لینے سے بیماری ہلکی پڑ جاتی ہے. پیارے کا دیدار شفائے بیماری ہے. شفائے بیمار ہے. بعض دواؤں کے نام سے مرض دور ہو جاتے ہیں جس کی تحقیق ہم پہلے کر چکے ہیں. لہٰذا قرآن پاک دیکھ رہے ہیں، اس کو پڑھنا، اس کی تعظیم سب فائدہ مند ہے. یہ نہیں کہ جو عمل نہ کرے نہ کر سکے وہ تلاوت اور تعظیم بھی نہ کرے. تعظیم کرنا بھی چھوڑ دے. بات ذہن میں رکھے مسلمانوں کا حکم اور ہے اور کافروں کا حکم. لیکن یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو کھنکھالتا رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. قرآن پاک سمجھنے کے باوجود اگر وہ دھیان نہیں دیتا تو پھر وہ بات اس کے لیے اچھی نہیں. حضور علیہ السلام اپنے ظہور سے پہلے رب تعالیٰ کے حضور میں حاضر تھے، کیونکہ فرمایا گیا کہ من عند اللہ. ٹھیک ہے نا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سے آئے ہیں. یہ بلکہ رسول اللہ تعالیٰ کے حضور سے آئے ہیں. ٹھیک ہے جناب. حضور الہی سے وہی آئے گا جو پہلے وہاں حاضر ہوگا. حضور الہی سے یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے. تفسیر رول بیان نے لقد جاءکم رسول کی تفسیر میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی. ایک بار حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی؟ عرض کیا یہ تو مجھے خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ ایک تارہ 70,000 سال کے بعد، ایک تارہ 70,000 سال کے بعد طلوع کرتا تھا. میں نے اس کو 72,000 مرتبہ نکلتے دیکھا. 70,000 سال بعد طلوع ہوتا، اس کو میں نے کتنا دفعہ دیکھا؟ 72,000 مرتبہ. کل ہم نے آپ کو عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ وہاں کیوں فرمایا. یہاں پھر مفسرین کرام ان میں سے ایک نقطہ یہ بھی نکالتے ہیں کہ عبد بننا ہے بندگی سے. عبد بننا ہے بندگی سے یعنی عبادت سے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عبادت فرمائی، اتنی عبادت فرمائی، اتنی عبادت فرمائی، کائنات میں بلکہ جہانوں میں آپ جیسا اور کوئی نہیں عبادت کر سکا. جناب یہاں ہی دیکھ لیں 70,000 سال بعد طلوع ہو تو جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے میں نے اس کو 72,000 سال مرتبہ دیکھا ہے. اس کی پھر کبھی جب موضوع آئے گا تو آپ کو عرض کریں گے. فرمایا وہ تارا میں ہی نور تھا. ایک شب پھول کی صحبت میں رہ کر تل بھی مہک جاتے ہیں کہ ان کا تیل جس دماغ پر پہنچے اس کو بھی معطر کر دے. جو ذات کریم کے کروڑوں سال رب تعالیٰ کے حضور حاضر رہے اس کو کیا کچھ فیض نہ ملے وہ ہوں. ہمارے بکھر کا نا تیل بہت بڑا مشہور و معروف. بکھر کا تیل بڑا خوشبودار تیل ہوتا ہے، بہت خوشبودار تیل ہوتا ہے. جس بندے نے لگایا یا ہو نا جی تو دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بکھر کا تیل لگایا. اس میں ملاوٹ کرتے ہیں یعنی خوشبوئیں ڈالتے ہیں. مشہور و معروف ہر صوبے کا کوئی اپنا ضلع کے کوئی نہ کوئی سوغات مشہور ہوتی ہے نا. بکھر کا تیل مشہور ہے. عرض کرنے کا مطلب ہے جب خوشبو آ جاتی ہے تو پھر دوسروں کو بھی مہک کر دیتی ہے. اور پھر وہ صحابہ جنہوں نے اس ذات کریم کی صحبت پہ وہ کیوں کرنا چمکے ہوں گے. راسی صحابہ علیہ رضوان کے کمالات کا انکار کر کے در حقیقت میرے آقا ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اور دوسرے معتذرین حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کے منکر ہو کر رب تعالیٰ کے کمال کے منکر ہیں. اس کی مثال ہم آپ کو یوں دیتے رہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو پرائم منسٹر صاحب سے کھلی چھٹی ہوتی ہے، یا یوں سمجھیں کہ آئین کی طرف سے ان کو کھلی چھٹی ہوتی ہے. وہ تو جناب سیاہ سفید کروائی جا رہے ہیں بھی کیوں پرائم منسٹر کا حکم ہے جناب، آئین کی طرف سے ان کو اجازت ہے. بلا بندہ سوچے تو صحیح جن کو اللہ تعالیٰ اختیار دے دے. سبحان اللہ. محبوب یہ خدائی میری ہے، اختیار تیرا، جو جس طرح دل کرتے محبوب کرتے رہے. دوستو یہ ایمان اور عقیدہ ہمارا ہے اور ہر اہل سنت کا ہے. ہم کہتے ہیں اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے،
آپ بذات خود بااختیار نہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار میں سے اختیار رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کمالات میں سے کمالات رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کے لیے کیا کچھ نہیں۔ عالم کے پاس جہل کچھ سال رہے تو عالم بن جائے گا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر صحابہ کرام بے فیض رہیں، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ اور رب تعالیٰ کے پاس رہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فیض حاصل نہ ہو، یہ جس طرح کہتے ہیں کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے۔ یار دیکھیں نا، آپ ہمارے ہاں روزانہ ہلکی پھلکی گفتگو میں بیٹھتے ہیں، چلو 10 مسئلوں میں سے 20 مسئلوں میں سے ایک مسئلہ تو اپنے ذہن میں آ جاتا ہوگا نا، یا پھر کبھی کبھی اس طرح کی گفتگو میں بیٹھتے ہوں گے، ساری کی ساری باتیں بھی ہماری یاد آتی رہتی ہوں گی۔ تو جو پاک ہستی ہزار سال اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں رہے، اس کا بندہ فیض کا کوئی کم حد کر سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کا ہدیہ ہے جو کہ مسلمانوں کو عطا ہوا، کیونکہ فرمایا گیا من عند اللہ، اور بادشاہ اپنی حیثیت کے موافق ہدیہ دیتا ہے۔ کیا بات ہے، بادشاہ اپنی حیثیت کے مطابق ہدیہ دیتا ہے۔ ہم تو نہیں ہیں، انسان تو نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی پیسوں کا، چھوٹے موٹے چیزوں کا کسی کو ہدیہ دے دے۔ وہ مالک جو فرماتے ہیں میں زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہوں۔ تو حق تعالیٰ کا یہ ہدیہ تمام ہدیوں کا بادشاہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے۔ آخری فائدہ جناب، اگرچہ سارے نبی اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی، مگر جتنا قرب اور جتنا زیادہ قرب رب تعالیٰ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رہا، اتنا کسی کو نہ ملا۔ لہذا جو فیض رب تعالیٰ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا وہ کسی نے نہ لیا۔ آپ کے گھر میں آپ کے پاس ماں باپ بیوی بچے خدام اور دوست سب رہتے ہیں، مگر جتنا قرب آپ کے دوست کو آپ سے ہوگا اتنا کسی سے نہ ہوگا۔ اس لیے قیامت میں حضرت خلیل علیہ السلام فرمائے گئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ میں تو باہر کا دوست تھا، اس کے پاس جاؤ جو اندرونی دوست ہے، وہ خلیل اللہ ہیں، یہ حبیب اللہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رب تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی صفت فرمائی من عند اللہ، یہ اپنے رب کے پاس سے آئے۔ سبحان اللہ۔ دعا یہ مانگا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت، آپ کی اولاد پاک سے، آپ کی آل پاک سے، آپ کی اصحاب پاک سے، آپ کے ازواج مطہرات پاک سے، پنجتن پاک سے، آپ کے پاک ہستیوں غلاموں اولیاء کاملین سے سچی پکی اور دلی محبت عطا فرمائے، آمین۔